سید ذیشان عزیز کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا کی جو پوڈ کاسٹ ہوئی، اس میں سید ذیشان عزیز نے ایک سوال کیا جس کا جواب مرزا نے کیا دیا، پہلے آپ سماعت فرمائیں۔ اب لیکن میرے کیس میں کیا ہوا کہ میرے کیس میں علماء نے فتویٰ دیا، حکومتی ملاؤں نے جو ایک آئینی ادارے کو لے کے چلے، اس میں بھی ایک ڈومیننٹ بندہ تھا جو اس میں انوالو تھا، لیکن پیرلل میں ان سے بڑے علماء جنہوں نے ان کو نظراتی کونسل میں بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے میرے حق میں فتویٰ دے دیا۔ لیکن پیرلل میں ان سے بڑے علماء جنہوں نے ان کو نظراتی کونسل میں بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے میرے حق میں فتویٰ دے دیا۔ جامعہ بنوریا اگر کوئی فتویٰ دے دے پاکستان میں، جہاں 5000 سٹوڈنٹس ہیں 76 ممالک کے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، پھر کوئی اور بڑا مفتی اس کی مخالفت میں نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ سے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کے ٹیم ممبرز نے کہا کہ جب جامعہ بنوریا نے فتویٰ دے دیا تو پھر تقی عثمانی صاحب کے انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو مرزا نے کہا کہ نظراتی کونسل میں جن ملاؤں نے میرے خلاف فتویٰ دیا، ان کو جن علماء اور جن مفتیان کرام نے بٹھایا ہے ان کا فتویٰ میرے حق میں آ گیا، یعنی جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ مرزا کا یہ کہنا کہ وہاں سے میرے حق میں فتویٰ آ گیا، جب ان کا فتویٰ آ گیا تو باقی کسی فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور مرزا نے بڑے فخر کے ساتھ بتایا کہ بنوری ٹاؤن والوں نے میرے حق میں فتویٰ دیا۔ دوسرا دعویٰ مرزا کا یہ تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹیم سے ہماری ٹیم نے رابطہ کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ کہنا تھا یا ان کی ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ جب جامعہ بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دے دیا، اب ہمارے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال مرزا نے بڑے فخر کے ساتھ بتایا کہ بنوری ٹاؤن والوں نے میرے حق میں فتویٰ دیا ہے۔ میں اب حضرات کے سامنے مرزا کی منافقت کو واضح کروں گا، جبکہ اسی جامعہ بنوریا کا ایک اور فتویٰ ہے، وہ پہلے آپ خود پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا نے کس طرح منافقت سے کام لیا۔ یہاں ایک سوال یہ تھا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ الامداد میں ایک عبارت پڑھ کر سنا رہے تھے، جس میں آپ مولانا اشرف علی تھانوی کے کسی مرید نے آپ کو خط بھیج کر اپنے خواب کا اظہار کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کلمے میں مولانا اشرف علی تھانوی جی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا چاہتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی اس کی زبان یہی کہنا چاہتی ہے۔ خواب سے بیدار ہونے پر بھی وہ درود شریف میں بھی مولانا کا نام ہی لیتا ہے، اور اس بڑی غلطی کے بعد بھی مولانا اشرف علی تھانوی جی نے انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعہ اس رسالہ امداد کے صفحہ نمبر 34 پر یہ عبارت ہے یا نہیں ہے، تو کیوں ہے، اور نہیں ہے تو اس ویڈیو میں جو بالکل صاف دکھایا گیا اس کا کیا ماجرا ہے، تفصیل سے جواب کی گزارش ہے۔ اب یہ سوال تھا اور یہ اعتراض عموماً انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے، اس کا جواب جو فتوے کی صورت میں بنوری ٹاؤن والوں نے دیا وہ کیا ہے۔ مذکورہ خواب ماہنامہ رسالہ الامداد بابت سفر 1336 ہجری کے صفحہ نمبر 34 اور 35 پر منقول ہے، جس کی تعبیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائی ہے کہ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ مذکورہ خواب اور اس کی تعبیر کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے جس کو تعبیر کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر خواب بڑا خوش نما معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے بالکل برعکس اور دردناک ہوتی ہے، اور بسا اوقات ظاہری طور پر نظر آنے والا خواب نہایت تاریک وحشت انگیز دکھائی دیتا ہے، مگر اس کا باطنی پہلو اور تعبیر خوش آئند ہوتی ہے۔ اس دوسری قسم کے خوابوں کی تعبیر سے متعلق چند ایک مثالیں وضاحت کے لیے مختصراً ذکر کی جاتی ہیں۔ اب یہاں 2-3 مثالیں دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواب دیکھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات میں نے برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خواب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت ہی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیں تو صحیح کہ وہ خواب کیا ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میری لخت جگر بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں لڑکا پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور میری گود میں کھیلے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ بظاہر اس قدر برا خواب تھا، دیکھنے میں برا لگتا تھا، خود حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کے بیان سے گھبرا رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کس قدر خوش آئین بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک دو مثالیں اور دی کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ خواب تو بڑا خوش آئین ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بڑی بری ہوتی ہے، اور بسا اوقات خواب تو بڑا برا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بڑی خوش آئین ہوتی ہے۔ آخر میں انہوں نے لکھا کہ اسی بنیاد پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تحریر فرما کر تسلی دیتے ہیں کہ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ لفظ متبع سنت لکھ کر بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی نسبت ہے اور آپ کی نسبت پر چلنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں۔ اب انجینئر محمد علی مرزا اکثر اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تھانوی پارٹی، تھانوی دجال، یہ تو علماء سو ہیں۔ اب ایک طرف یہی بنوری ٹاؤن، یہی مفتیان کرام انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتویٰ دیں تو مرزا فخر کرتا ہے اس فتوے پر، مرزا فخر کے ساتھ بتاتا ہے کہ بنوری ٹاؤن والوں نے میرے حق میں فتویٰ دیا۔ بنوری ٹاؤن اتنا بڑا مدرسہ ہے جس میں 5000 کے قریب طالب علم وہاں علم حاصل کر رہے ہیں، اور مرزا کا یہ کہنا ہے کہ 76 ممالک کے طالب علم وہاں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مدرسہ جامعہ بنوری ٹاؤن، وہاں کے مفتیان کرام نے مرزا کے حق میں انہوں نے فتویٰ دیا، مرزا نے اس پر فخر کیا، اتنا بڑا مدرسہ میرے حق میں فتویٰ دے رہا ہے۔ یہی بنوری ٹاؤن والے، یہی مفتیان کرام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا الامداد رسالے میں یہ جو واقعہ لکھا ہے، جہاں مرید پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری زبان پر بے ساختہ یہ جملے جاری تھے، اور یہ خواب کا واقعہ تھا، اور بیدار ہونے کے بعد بھی وہ درود پڑھ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں تھا، میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے جاری تھے۔ تو اس واقعے کی جامعہ بنوری ٹاؤن کے مفتیان کرام نے تعویل کی ہے۔ اب مرزا کی منافقت کا آپ نے اس بات سے اندازہ لگانا ہے کہ یہی بنوری ٹاؤن والے، یہی مفتیان کرام اگر مرزا کے حق میں فتویٰ دے تو مرزا فخر کرتا ہے، اور یہی مفتیان کرام اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے واقعے کی تعویل کریں، اس فتوے کو مرزا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مرزا کا کہنا تھانوی دجال اور تھانوی پارٹی اور علماء سو اور طرح طرح کے الزام مرزا نے لگائے۔ اب یہ کتنی بڑی منافقت ہے، اپنے بارے میں اگر فتویٰ آ جائے تو اس پر فخر کرتا ہے، اور یہی علماء اگر اشرف علی تھانوی صاحب کے اس واقعے کی تعویل کریں تو مرزا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اسی طرح دارالعلوم دیوبند، وہاں بھی جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جو جواب دیا کہ الحاج حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ کہا کرو، یا کلمہ اس طرح پڑھا کرو۔ جو شخص ایسا کہتا ہے وہ خواہ بریلوی ہو یا سنی ہو، وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی یہ بات نہیں کی کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ جب انہوں نے کسی کو کہا نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایک بھی ان کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ایک خواب تھا، اور خواب کی تعبیر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بتائی۔ یہ کوئی اعتراض اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ آپ نے خواب کی تعبیر غلط بتائی، لیکن مرزا وہاں تھانوی پارٹی اور تھانوی دجال کہتا ہے، اور یہی لوگ اگر مرزا کے حق میں فتویٰ دیں تو مرزا فخر کرتا ہے۔ اور دوسری بات مرزا کا یہ کہنا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹیم سے ہماری ٹیم کا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا جب بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دے دیا تو اب
مجھے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل قادیانیوں اور مسلمانوں کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، تو انجینئر محمد علی مرزا کو بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے اور قادیانیوں کو شکست ہو گئی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے وہاں ایک جملہ کہا جو آپ سماعت فرمائیں۔ میں تو ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ تم لوگ ذلیل ہوتے ہو جب تم اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہو۔ مرزا کا یہ کہنا تھا ختم نبوت کا کام ہم کرتے ہیں، تم تو ذلیل ہوتے ہو، تم اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہو۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کی ٹیم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹیم سے جو رابطہ کیا، اب یہ رابطہ کس لیے کیا گیا؟ کیا اسلام بچانے کے لیے یہ رابطہ کیا گیا، یا مرزا کے سٹوڈنٹس اپنے بابا یعنی مرزا کو بچانے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹیم سے رابطہ کیا گیا؟ کیونکہ مرزا نے وہاں یہ کہا تھا کہ تم اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہو، تم ذلیل ہوتے ہو۔ تو اب یہاں کیا سمجھا جائے کہ مرزا کی ٹیم نے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹیم سے رابطہ کیا، کس کو بچانے کے لیے رابطہ کیا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب سے فتویٰ لینا تھا، وہ فتویٰ کس کے لیے لینا تھا، کس کو بچانا چاہتے تھے؟ تو مرزا اپنی ہی باتوں کی زد میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس جھوٹے اور اس کذاب سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔